جی ناظرین، اس پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے جہاں پر گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا پروگرام کو وہیں سے شروع کریں گے۔ قبلہ بات ہو رہی تھی شیخ نمر کی شہادت کے بعد کے جو اثرات پڑیں گے، یعنی کہ اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کی تیسری جنگ عظیم جو کہ شام سے شروع ہو چکی ہے، اور اب یہ سب اس کے سٹیپس ہیں، اور یہ جانتے ہیں اپنی ماموریت کو بھی اور اس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو شیخ نمر کی شہادت کے بعد جو اس کے اندر دونوں طرف سے ایک چنگاری پیدا ہوئی ہے، میں چاہوں گا کہ وہاں سے آپ گفتگو کو جو ہے وہ دوبارہ مکمل کریں۔ دیکھیں، اس وقت سب سے جو اہم ہے نا، پچھلے 2014-2015 کے تبصرے دیکھ لیں، دنیا کے جو استعماری جو وزرائے اعظم اور جو صدور ہیں، صدر اور وزیر اعظم کے، وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ داعش بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ آئندہ 20 سے 30 سال ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب ایک آدمی کسی منصوبے کو لے کے چلتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں کہتا یہ منصوبہ میرا ہے، بالکل وہ یہی کہتا ہے کہ یہ منصوبہ 20 سے 30 سال ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بھائی داعش ایک دیکھا جائے تو ایک ٹیررسٹ گروپ، ایک دہشت گرد گروہ، اور اس نے باقاعدہ حکومت بنا لی، اور اس دہشت گرد گروہ نے تیل پہ قبضہ کر لیا۔ آپ ایک ملک کے اوپر پابندیاں لگا کے، ان کو تیل بیچنے پہ پابندیاں لگا کے اس کو روک سکتے ہیں، لیکن ایک دہشت گروپ کو تیل بیچنے سے نہیں روک سکتے، اور وہ پورے یورپ کو تیل سپلائی کر رہا ہے ہاف پرائس کے اوپر۔ اور پھر وہ تیل نکال کیسے رہے ہیں وہ دہشت گرد، کس طرح کے لوگ جو کہ برین واش لوگ ہیں، اس کے معنی پیچھے سے انجینئرز کی ٹیم لگاتی ہے، وہ آگے سرحدیں کنٹرول کرتے ہیں۔ چند سوالات سامنے رکھ دیے جائیں۔ نمبر 1، دہشت گرد اگر آئسس ہے تو ان کو اسلحہ جو لیٹسٹ دیا جا رہا ہے وہ کس کا کارخانے سب کو معلوم ہے، کہاں سے، کون دے رہا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ فنڈز دیے جا رہے ہیں، کہاں سے فنڈز آ رہے ہیں حکومت کے لیے؟ ایک آدمی کو صومالی سے، سوڈان سے، امریکہ، آپ کے پاکستان سے اور مصر سے جو آئسس میں شامل کیے جا رہا ہے، ایک آدمی کو 12,000 سے 22,000 ڈالر ماہانہ تنخواہ مقرر ہوئی ہے، تب جا کے وہ سالانہ 22,000 ڈالر تک۔ اب یہ جو پیسے ہیں جو جمع ہو رہے ہیں، ابھی حال ہی میں جو رپورٹ ان کی خود آئی تھی کہ 2,000 صومالیین کو بیچارے جن کو کھانا نہیں ہے، ان کو اٹھایا، 2,000 صومالیوں کو جو ہے 22,000 ڈالر کے حساب سے سالانہ بھرتی کرایا گیا۔ تو یہ سارے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور پلس یہ کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو تیل بیچ کے کما رہا ہے، اچھا تو تیل خریدنے والے کون ممالک ہیں کہ جو بالکل ابھی تک چھپے ہوئے ہیں اور آپ ان سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ آپ ان کے پر کوئی پابندی لگاتے ہیں؟ ایران پر سارے سینکشنز ہیں لیکن داعش پر کوئی سینکشن نہیں ہے۔ بہت اچھا، یہ اہم آخری پوائنٹ ہے نا، بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی تیل بیچ رہے ہیں، تیل میں اپنا کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بیچ سکتا اگر آپ خریدنا نہ چاہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر یورپ، ترکی پہلے بیچ کے آگے بیچ رہا تھا پورے یورپ کو ہاف پرائس سے، پورے یورپ میں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر قیمتیں کتنی نیچے آ گئیں، اور کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ انٹرنیشنل حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہاں سے تیل آ رہا ہے، پیٹرول کی قیمت کیوں نیچے جا رہی ہے، اس کو ریفائن کون کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب آج روس نے کہا کہ بھئی میرا گیس کا جو تم لوگوں نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا اس کو کیوں توڑ رہے ہو، اور تم لوگوں نے قطر سے کیوں شروع کیا اور یورپ کے ساتھ، تو پھر اس نے باقاعدہ انوالومنٹ شروع کیا، اور اس نے باقاعدہ حملہ کیا، اور باقاعدہ سارے کے سارے اس نے راز فاش کیے، اور اس نے کھولنا شروع کر دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ٹینکرز بھی اڑا دیے، اور اس نے 2,000 ٹینکرز اڑائے، اور کہا کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہارے میں کھول کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، میرا ایک سوال ہے، نیشنل جغرافیکل چینل جو ہے وہ سائنس کا اور جو ٹیکنالوجی کا بہت بڑا چینل مانا جاتا ہے۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ پہلے بچپنے میں دیکھا، جوانی میں دیکھا، اور ایک بہت کئی برس پہلے ایک پروگرام دیکھا جس کے انہوں نے سیٹلائٹ سے بتایا کہ سیٹلائٹ کتنی پاورفل ہے امریکہ کی، اور انہوں نے دکھا کہ کالے رنگ کے کچھ چیزیں ہیں نظر آ رہی ہیں، اور نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا دور ہوا تو پتہ چلا یہ بال ہیں، ایک آدمی کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں کالے رنگ کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنے قریب سے آپ کو سیٹلائٹ سے تصویر لے کے دکھائی ہے کہ آپ کو اندازہ تک نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کالے بال ہیں۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا دور ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا کشتی کے اندر، اس نے باقاعدہ کانٹا ڈالا ہوا مچھلی پکڑنے کے لیے بیٹھا۔ تھوڑا سا اور دور ہوئے کہا کہ یہ فلاں بستی ہے، فلاں دریا۔ تھوڑا سا اور دور ہوئے کہا یہ فلاں ملک ہے آسٹریلیا سے، اور دور ہوئے کہا کہ دیکھو پوری زمین، ہم اتنے دور سے زمین کو دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ سے، اور قریب جائیں تو ہم ملک ہی نہیں بلکہ بستی اور دریا کے اندر آدمی بیٹھا ہوا، اور وہ کانٹا کہاں ڈالے بیٹھا ہے ہم یہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ جنہیں اتنی دقت ہے اور وہ اسلحہ آسمان سے پھینک رہے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اور وہ داعش کے علاقوں میں 7-8 مرتبہ گر جاتا ہے دھوکے سے، اور بعد میں معافی مانگ لی جاتی ہے۔ میں کس طریقے سے اس بات کو تسلیم کر لوں کہ وہ افراد، وہ ملک جو سیٹلائٹ سے بال تک گن کے بتا دیتے ہیں اور بالوں تک کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ٹنوں کے حساب سے اسلحہ داعش کی سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں، اور عراق کی سائڈ پہ نہیں، عراق کے جو ملیشیا فورسز ہیں اس سائڈ پہ اسلحہ پھینکنے جاتے ہیں، اور وہ داعش کی سائڈ پہ پھینک کے واپس آ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں کہ دھوکہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تھی۔ میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل ایسے ایک واقعہ ابھی ہوا کہ انہوں نے کچھ داعش کے لوگ اریسٹ کیے، عراقی اس میں آرمی نے،
تو ان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکی اسلحہ منگوا کے دو، وہ کہا کہ جو کوڈ تم دیتے ہو وہ سینڈ کرو. ان سے کوڈ سینڈ کرائے، ان کی وردیاں خود پہن کے ان کے علاقے میں گئے، کیپچر تو کر چکے تھے، پیچھے سے تیارے آئے، انہوں نے اسلحہ پھینکنا شروع کر دیا، وہ پورے دن پھینکتے رہے، پورے دن جمع کرتے رہے. یہ سب ہو چکا ہو، یہ میڈیا رپورٹس آ چکی. اچھا اب دیکھیں، ابھی آپ کا بڑا اہم پوائنٹ ہے، ابھی رمادی انہوں نے دوبارہ کیپچر کیا ہے عراق میں، بڑا شہر ہے، ناردرن ایریاز کے اندر ہے. تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ داعش کی جتنی گاڑیاں ہم نے پکڑی ہیں، جو وہ اسلحہ جو خود عراق کی فوج کے پاس نہیں ہے، وہ لیٹسٹ اسلحہ داعش کے پاس سے برطانیہ، امریکہ اور فرانس کا لیٹسٹ ترین اسلحہ ان کے پاس سپلائی میں موجود ہے. جو گاڑیاں پکڑی ہیں وہ ساری امریکہ کی گاڑیاں تھیں. تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ داعش کو کون جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے اسلحہ کی ساری کی ساری. اب تیسری جنگ عظیم اس طرح سے شروع ہو چکی ہے کہ ایک طرف چائنا اور رشیا ویٹو کر چکے ہیں شام پہ حملے کو 2012 اور 13 میں، اور دوسری طرف سے اس وقت کئی اور ممالک جو ہیں وہاں پہ دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں ہم حرم وغیرہ کا دفاع کریں گے. کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں باغی وہاں پہ موجود ہے، کچھ داعش موجود ہیں. اب اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ اس کو اگر ہم عالمی جنگ نہ کہیں تو اور کیا کہیں، کہ جہاں پہ اس وقت 30-40 سے زیادہ ممالک آلریڈی انوالو ہیں. مولانا نے چند ملکوں کے نام لیے ہیں، میں آپ سے یہاں کہوں گا کہ اگر شام میں دیکھا جائے تو 20 سے زیادہ ممالک کے افراد گرفتار ہو چکے ہیں، کہ جو گرفتار کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں. میں فلاں ملک سے آیا، میں نارتھ افریقہ کے فلاں ملک سے آیا، آپ نہیں میں دوسرے ملک سے آپ میں سینٹرل افریقہ سے آیا ہوں، میں ایسٹ افریقہ سے آیا ہوں، میں ویسٹ افریقہ سے آیا ہوں، میں پاکستان سے آیا ہوں، میں بنگلہ دیش سے ہوں، میں رشیا کی جو آزاد کردہ اسٹیٹس ہیں پورے، یعنی دنیا بھر سے وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. کیسے آ رہے ہیں، کون لے کے آ رہا ہے، ان کو سپلائی کون کرتا ہے، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے ان کو اتارا کیسے جاتا ہے، ان کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے خود یورپ امریکہ کے بہت سے ممالک سے جو لوگ جا رہے ہیں تو باقاعدہ ان کو دیکھیں، جو ملک یہ جانتے ہیں کہ جب واپس آ رہے ہیں تو یہ افراد گئے ہوئے تھے، جب جا رہے تھے تو کیسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ جو یہاں کی دہشت گردی کا آپ نے پروگرام کے اوائل میں یہ بات ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی کہ ایک بہت بڑی تھریٹ یورپ کے لیے اور UK کے لیے ہے. تو یہ نقطہ اس کے ساتھ بڑا ہم آہنگ ہو جاتا ہے کہ ان کو سب پتہ ہے کہ کون اندر آ رہا ہے اور کون نہیں. دیکھیں میں دنیا میں میرے سالانہ 40-50 فلائٹ شیئر میں لیتا ہوں. ہمارے اب وہ پاسپورٹ چیک ہی نہیں کرتے. تو میں نے سوال کیا کسی سے کہ بھئی آپ کو کیسے پتا کہ میں آ رہا ہوں، امریکہ آ رہا ہوں یا کہیں پہ آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج کل تو ساری ایئر لائنوں سے ہمارا انٹرلنکڈ ہے، اور ایئر لائنوں سے جیسے آپ ٹکٹ خریدتے ہیں تو ہمارے پاس ساری انفارمیشن پوری دنیا کی ہوتی ہے کون کہاں سفر کرنے والا ہے، اور ہم وہیں سے اندازہ لگا لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے آپ، اس لیے ہم آپ کو انٹرویو لینے کے لیے پہلے سے موجود تھے. نام انہوں نے اٹھایا کہ آپ باہر آ جائیں. آپ کو پتہ کیسے یہ نہیں چلیں پاسپورٹ ابھی نہیں دیکھا تو آپ کو کیسے نہیں، ہمیں ایئر لائنوں سے پتہ چل جاتا ہے جن کے پاس اتنی دقت اتنی باریک بینی کے ساتھ انفارمیشن موجود ہے. انہیں کیسے معلوم نہیں ہے کہ 700 افراد نے ٹکٹ کٹوائے اور وہ برطانیہ سے یا فرانس سے 750 افراد جا رہے ہیں اور برطانیہ سے 450 افراد جو ہیں وہ ٹکٹ کٹوا کے ترکی جا رہے ہیں اور ترکی سے مثال کے طور پہ عراق جانے والے ہیں، شام جانے والے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم نہ ہو؟ چلے ترکی تک کا سمجھ میں آتا ہے، نہیں ترکی اس کے بعد کے جب ٹکٹس ہیں اور بھائی ترکی تک کا ہی سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے کہ 450 افراد نے ترکی کا اچانک کیوں ٹکٹ لیا. ایک فلاں جہادی گروپ کے افراد جو ہیں وہ جا رہے ہیں، فلاں گروپ کے لوگ ہیں، جبکہ آپ کے ملک میں وہ بین ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی جو ہے وہ ان کو مانیٹر نہ کر رہے ہوں، ان کو جانے سے روکے نہیں. ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ ٹریننگ کہاں لینے کے بعد وہاں پہ پہنچے تھے، یہ خواتین بچوں کے ساتھ. تو یہ باقاعدہ پوری انفارمیشن موجود ہوتی ہے. ایک اور ترکی کا جو اس وقت انوالومنٹ ہے، اور ترکی کا دیکھیں جس حد تک کردار رہا ہے کہ جو باقاعدہ اس نے عراق میں اور شام میں کردار ادا کیا ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک تیل وہاں سے لینے کے بعد پورے یورپ کو سپلائی کرنا، اور اس کے بیٹے کا ڈائریکٹلی طیب اردگان کے بیٹے کا ڈائریکٹ انوالو ہونا، یہ کافی ایک پریشان کن صورتحال ہے. اور پھر آل سعود کا 3 ملکوں سے فوج مانگنا، ترکی، پاکستان اور مصر سے، کیونکہ باقی ممالک کی فوج اتنی مضبوط نہیں کہ جو لڑ سکیں. زمینی جنگ کے لیے باقاعدہ وہ فوج مانگ رہے ہیں. مصر جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا کہ نہیں اگر یہ دونوں انوالو ہوتے ہیں تو ہم بھی ساتھ دیں گے. ترکی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کا فوراً دورہ کرنا، جب انہوں نے پہلی مرتبہ یمن پہ حملے پہ کہ فوراً بعد پاکستان سے فوج مانگی تھی، تو نواز شریف کا ترکی کا دورہ کر کے فوراً یہ کہنا کہ ہم لوگ مل کے اس میں اتحادی رہیں گے. اور وہ تو پارلیمنٹ نے اور عسکری قیادت نے اس کو رد کر دیا، وَإِلَّا نواز شریف تو قول دے کے آ چکے تھے کہ ہم وہاں فوج بھیجنا چاہتے ہیں. تو اس وقت ہم کافی اس عالم اسلام کی صورتحال سے ہم کافی پریشان ہیں کہ اگر ایک سیاسی قیادت غلط فیصلہ کرے تو اس کے کتنے نتائج سب کو بھگتنے پڑتے ہیں. آج آل سعود کی ایک غلطی اور حماقت کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں کتنا انتشار ہے، لیکن آل سعود کے جو سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اس وقت وہ آل سعود کی وجہ سے ہو رہی ہے. چاہے وہ پاکستان میں دہشت گردی ہو،
اس وقت خود پاکستانی میڈیا کے اندر میں اس کو دیکھ چکا ہوں کہ $100 ملین سالانہ صرف جنوب پنجاب کے مدارس کو آل سعود سپلائی کرتے ہیں کہ مدارس بھی چلائیں اور وہیں پہ جہادی تربیت دیں، اور جہادی تربیت دینے کے بعد ان کو آزاد کر کے پھر وہ مختلف جگہوں پہ سپلائی کرتے رہیں، اور وہ پاکستان کے اندر پوری داعش کی ٹریننگ کر رہے ہیں. آئندہ وہ باقاعدہ پاکستان میں داعش کو شروع کرنا چاہتے ہیں. عسکری قیادت جو ہے مسلسل کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان میں داعش نہیں بننے دیں گے. یہ ان کا بیان دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ داعش کام کر رہی ہے. تو اب آئندہ خدا نخواستہ ابھی ہم یہ طالبان اور ان سے ہی ابھی ہم فارغ نہیں ہو پائے ہیں، ضرب عزم جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا، اور آئندہ جو ہے وہ داعش پاکستان کے اندر اور ہم جانتے ہیں پورے مدرسوں میں ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ ریزرو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، جو کہیں نہیں گئے ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور ہارڈ کور ایلیمنٹ موجود ہے پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں. تو ابھی ضرب عزم ختم ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. میرا سب سے بڑا جو اشکال ہے پاکستان کے ضرب عزم ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جب تک دینی مدارس جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں دہشت گردی کے اندر، جب تک کہ ان مدارس کے خلاف آپریشن نہیں ہوتا تب تک ضرب عزم مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اور جیسے وہ شجاع آخونزادہ یا خانزادہ جن کو پھر سوسائڈ بامبنگ کے اندر شجاع خانزادہ نے کہا تھا کہ 37,000 یا 47,000 طلباء جو ہیں وہ ہماری لسٹ پہ ہیں جن کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں جو دہشت گردی کے اندر ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں. تو ہمارا یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر داعش جو ہے وہ سپانسرڈ ہے آل سعود کی، اور وہ جہاں جہاں پہ بھی آپریٹ کر رہی ہے دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر وہ آل سعود کے کہنے پہ آپریٹ کر رہی ہے. ان کی سپانسرشپ اگر صرف آل سعود اسلحہ تو چھوڑ دیں، صرف ان کا خرچہ ماہانہ خرچہ بند کر دیں. بہت خوبصورت نقطہ آپ نے ریز کیا ہے. یہ بتائیے کہ یہ آل سعود جیسے کہ نظر آتا ہے کہ اب یہ گر جائیں گے، اب یہ عمارت قائم نہیں رہے گی اور یہ سارا پیسہ بند ہو جائے گا پوری دنیا بھر میں. آپ نے کچھ ہندوستان کے مدارس کا ذکر کیا، کچھ آپ نے پاکستان کے کچھ ہوگا، اور پوری دنیا بھر میں یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے جہاں سے یہ تربیت داعش جیسے افرادی کرتے ہیں. جب یہ پیسہ بند ہو جائے گا تو جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کا آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں کہ یہ آیا چھوٹے چھوٹے گروہ بن جائیں گے مختلف، یا یہ واپس آنا شروع ہوں گے، ایک نئی بیداری کی لہر پیدا ہوگی؟ اس کا کیا؟ دیکھیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یہ جو تھرڈ ورلڈ وار کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی ہے. وہ جنگ کوئی علاقائی جنگ نہیں ہوگی، کوئی خاص مڈل ایسٹ کے اندر محدود چند ملکوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی. اگرچہ اس سال کا جو سب سے بڑا جوک ہے وہ یہی ہے کہ آل سعود نے 34 ممالک کا کولیشن بنایا، ایک اتحادیہ بنایا کہ ہم ٹیررزم کے خلاف کام کریں گے. اگر دنیا میں ٹیررزم کے جو صحیح معنوں میں ریکگنائزڈ گروپس ہیں وہ ہیں بوکو حرام، القاعدہ، طالبان، سپاہ صحابہ، جناب داعش اور جبہت النصر، ان میں سے کس ایک گروہ کے خلاف آل سعود جائیں گے جبکہ سب ان تمام گروہ کو وہی فنڈ کر رہے ہیں؟ یہ فنی بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس اتحادیہ میں وہ ملک شامل نہیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے ٹیررزم کے وکٹم رہے ہیں، یعنی جو ٹیررزم کے شکار رہے ہیں. اس وقت کسی بھی ملک کے اوپر ٹیررسٹ لوگوں کی حکومت نہیں ہے، مگر عراق میں 30% سے زیادہ زمین، عراق کی سرزمین وہ داعش کے قبضے میں ہے، یعنی ٹیررسٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، دہشت گردوں کے زیر تسلط ہے. 40% تقریباً سرزمین شام کی وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو ممالک ہیں وہ اس دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والی اتحادیہ میں شامل نہیں ہے. ایران انقلاب اسلامی سے لے کے اب تک لگاتار دہشت گردی کا شکار رہا ہے، دنیا سب جانتی ہے. کسی بھی ملک کے انقلاب کے فوراً بعد ساری کی ساری پارلیمنٹ کو نہیں اڑایا گیا دہشت گردی سے، ایران کی پارلیمنٹ کو اڑایا گیا. کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کو دہشت گردی کا نشانہ نہیں قرار دیا گیا، ایران کے پریزیڈنٹ کو مار دیا گیا. ایک ساتھ بہترین ہستیوں کو جو ہے نا وہ دہشت گردوں نے مار دیا. تو سب سے زیادہ وہ ٹیررزم کے خلاف اس لیے بھی ہے کہ سب سے زیادہ وہ شکار رہا ہے، ٹیررزم کا جو ہے نا وہ وکٹم رہا ہے. تو وہ بھی اس ملک میں اس اتحادیہ میں شامل نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی وہ جو لرزتی ہوئی اور لرزہ برندام کرسی ہے بادشاہت کی آل سعود کی،
اس کو بچانے کے لیے 34 ممالک کو کہا جا رہا ہے آؤ فریاد ہماری ہے. ہم کہتے ہیں دوسروں کو کہ مدد اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم پاکستان المدد آئے، دوسرا اسرائیل ہماری مدد کرے، یورپ ہماری مدد کرے، یہ بلا رہے. لیکن جیسے کہ قبلہ نے شروع میں بھی عرض کیا، یہ تو صاف صاف ظاہر ہے کہ جو تیسری عالمگیر جنگ ہوگی اس کا محور و مرکز جو ہے وہ شام ہے، نہیں اسرائیل کے دفاع فیور میں یا اس کے خلاف ہوگا. ہم اس کو صحیح معنوں میں اگر آسان کر کے عوامی سطح پر عوام کی سوچ کے مطابق اگر نام دیں تو وہی کربلا کا معرکہ پھر سے اس دنیا میں ظاہر ہوگا کہ اب ایک طرف سے حسینیت ہوگی، دوسری طرف سے یزیدیت ہوگی. اب امت مسلمہ کو واقعاً بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی ہم کس کے گروپ میں جائیں گے، کس کے کیمپ میں جائیں گے، کس کے خیمے میں جائیں گے، یزیدیوں کے یا پھر حسینیوں کے. آہستہ آہستہ ہمارے اہل سنت کے بھائی جتنے بھی جانتے ہیں کہ جو یزیدی سوچ رکھنے والے، خارجی سوچ رکھنے والے، ناصبی سوچ رکھنے والے، وہ ہرگز اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں. جتنے ہمارے اہل سنت کے بھائی اور ہماری بہنیں کہ جو اچھی طرح سے اس وقت کے فتنے کو سمجھتی ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو یزیدیت ہے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ سب کیا کریں گے؟ وہ آج نہیں تو کل مجبوراً حسینی کیمپ میں آئیں گے. اب کیمپ حسینی کا کیا ہے؟ دنیا میں دیکھیے کہ آپ یہ جو 34 ممالک اکٹھا ہو کر کے کس کے مقابل میں کھڑے ہوں گے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے. اب وہ کوئی بھی ملک ہو، آپ کو فی الحال پسند آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے کوئی امامہ دیکھ کر کے کسی ایک شیعہ عالم کو فی الحال وہ اتنی جلدی ذہنی طور پر تیار نہ ہو کہ ہم ان کی سربراہی میں جنگ کریں گے یا ہم ان کے ساتھ چلیں گے. ہم تو نہیں جا سکتے کیونکہ ایک طرف سے وہ ہیں یزیدی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے مقابل میں جو کھڑے ہوئے ہیں تو نام لینے والے حسین کے، لیکن ہم ان کو نہیں مانتے کیونکہ وہ بھی شیعہ ہیں. آہستہ آہستہ یہ جھجک بھی ختم ہوگی کیونکہ زمانہ مجبور کر دے گا. دیکھیے حالات انسان کو حقیقت کی طرف جانے پہ مجبور کر دیں گے. آہستہ آہستہ دنیا میں دو ہی جناب فوج ہوگی، یا تو حسینیت کی فوج ہوگی یا وہی یزیدی. وہی وہ وقت آنے والا ہے اور یہی تیسری عالمگیر جنگ بھی ہوگی، کیونکہ یہ تمام ممالک کو شامل کر کے جنگ ہونے والی ہے. کیونکہ یہاں پر کسی ایک ملک کو بھی نیوٹرل رہنے کا چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا اب اس طرف جا رہی ہے. مڈل ایسٹ جو ہے مرکز ہے اور دنیا کے سارے مفادات وہاں سے وابستہ ہیں. نہ چین نیوٹرل رہ سکتا، نہ رشیا رہ سکتا، نہ یورپ کا ملک کوئی رہ سکتا، نہ کوئی اور ملک رہ سکتا، نہ مسلمان ملکوں میں سے کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں دخل دے سکتے، کیونکہ یا وہ شامل ہوگا یا اس کی قوم شامل ہوگی یا اس کی فوج شامل ہوگی یا اس کی سرزمین استعمال ہوگی. یہ تو ہوگا. اس لیے اب ہر مسلمان کو ذرا سا پوری توجہ سے کڑی نظر رکھنی ہے کہ اس عالمگیر جنگ میں، اس تھرڈ ورلڈ وار میں ہمارا کیا کردار ہوگا. کیا ہم یزیدی ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے یا پھر حسینی بننے کی کوشش کریں گے. بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. میں قبلہ کی طرف ایک مرتبہ پھر آؤں گا کہ اس کا ایک پہلو رہ گیا تھا، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ناظرین جو ہے وہ اور ان کے جو ہے وہ ابہامات دور کیے جائیں کہ آل سعود کے اندر جو خلفشارات ہیں، جو ان کی اندرونی کیفیت ہے، سامنے سے تو وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس ملک جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں اور جو ظلم کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. خدا نے ابھی رسی دراز کی ہوئی ہے، مگر جو حقیقتیں ہیں اندر وہ کتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. قبلہ دیکھیں، خود 2014 میں سعود الفیصل اور اس کے دو بھائیوں کا اچانک ہٹا دیا جانا، وزارت خارجہ سے 40 سال پہ وزیر خارجہ تھا، 40 سال سے سعود الفیصل، فیصل کا بیٹا، اور اس کے بھائی دونوں ہمیشہ انوالو رہے حکومت. اچانک ان کو حکومت سے ہٹایا جاتا ہے عبداللہ کے بعد جب سلمان آتا ہے، اور جیسے وہ حکومت سے ہٹتے ہیں، وزارت خارجہ سے ہٹتے ہیں، ایک ہی سال کے اندر ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. تینوں بھائی جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، ایک ہی دن مر جاتے ہیں، اور 3 دن بعد ان کا جنازہ ہوتا ہے اور کسی کو جنازے میں نہ اعلان ہوتا نہ کچھ، دفنا دیا جاتا ہے. بے انتہا خبریں یہ آئیں کہ جب وہ ان کی میڈیکل رپورٹ دیکھی جائے تو بالکل ہیلتھی تھے. اچانک ہارٹ اٹیک کیسے ہوا تینوں کو، اور ایک ساتھ ہو گیا ہارٹ اٹیک، اچانک ہارٹ اٹیک تھے تینوں کو کیسے ہو گیا، اور پھر اگر ہوا بھی تھا تو پھر جنازہ کیوں نہیں ہوا. تیسرے کہ میڈیکل رپورٹ کیوں تیار نہیں ہوئی، ان کی باقاعدہ یعنی چیک ہونا چاہیے تھا کہ کیوں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، جبکہ میڈیکل ہسٹری ہی نہیں ہے ہارٹ کی، ہارٹ پیشنٹ ہی نہیں تھے. تو یہ بہرحال موجودہ جو سیٹ اپ ہے نا، وہ ایک محمد بن سلمان جو چلا رہا ہے اس کے اندر اس کے اور محمد ابن نائف کے بے انتہا اختلافات ہیں.
اور وہ یہ چاہتا ہے، محمد بن نائف مسلسل بیانات دے رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یمن کے خلاف جنگ روک دینی چاہیے. ہمیں جو پچھلے سال خسارہ ہوا ہے وہ یمن اور داعش کی وجہ سے ہمیں بے انتہا خسارہ، 97 ارب ڈالر کا خسارہ. دوسرا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ حکومت کون لے گا، کیونکہ سلمان جو ہیں وہ ذہنی طور سے یعنی توازن میں نہیں ہیں. وہ ایک الزائمرس کے بیمار ہیں، ان کے میموری جا رہی ہے. اگر آپ ان کی گفتگو بھی سنیں تو تقریر کرتے ہوئے ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ عربی بھی صحیح طرح سے نہیں بول پا رہے ہیں. ایک بار تو پتہ سب پہ سلام کر گئے تھے وہ یہودیوں پہ، پتہ نہیں کس کس پہ. نہیں، اس کے علاوہ لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ جو سامنے آتے ہیں وہ ریکگنائز نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ کون ہے، کون حافظہ کمزور ہو گیا دماغی طور پہ، ذہنی نہیں کام کرتا. ہاں وہ حکومت نہیں سارا اس کا بیٹا کر رہا ہے، محمد بن سلمان حکومت چلا رہا ہے. تو بیسیکلی وہ ناتجربہ کار ہے اور وہ بے انتہا غلط. وہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، سب سے بڑا استعمار اور استکبار کا سب سے بڑی کیا مصیبت ہوتی ہے، وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھمنڈ اور تکبر کا نہیں، اب ہم نے یمن کے خلاف جنگ کی ہے، چاہے اب وہ جو ہو چکا نہیں، لیکن ہم نے جیت کے بتانا ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی مضبوط ہیں. تو اب وہ ایک ضد بنا چکا ہے اپنی. محمد بن نائف بار بار یہ کہتا ہے کہ ابھی غلطی ہو گئی، ہم نے حملہ کر دیا، جنگ کو روک دو. اب انہوں نے اعلان یہ کیا کہ ہم 15 جنوری سے دوبارہ جو ہمارا جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا، ہم اس کو ٹروس کو ختم کر رہا ہوں اور ہم 15 جنوری سے دوبارہ اسٹرائک شروع کرنے والے ہیں اور ہم باقاعدہ دوبارہ جنگ نیا حملہ، جس کی وجہ سے بار بار پاکستان آ رہے ہیں کہ ہمیں فوج دیں، ہم نے زمینی حملہ کرنا ہے، میں نے زبان دے دی ہے. تو وہ بار بار افراد بھیج رہا ہے کہ ہمیں زمینی حملے کے لیے جائیں. اب ہو یہ رہا ہے دنیا کے اندر اس وقت جو داخلی طور پہ بہت سے شہزادے فرار کر گئے ہیں، بہت سے شہزادے جو ہیں اس وقت وہ لاپتہ ہیں. داخلی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. ہمارے یہاں بے انتہا روایت کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ بہرحال آخری جو نجد کی حکومت ہوگی، ریاض کا پرانا نام نجد ہے. اور ائمہ علیہ خود رسول خدا کی جو مشہور معروف حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، پروردگار ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے شام میں. تو وہاں پہ جو حجاز کے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا وہ فی نجد دینا، اور ہمارے نجد میں بھی یا رسول خدا دعا کیجیے کہ برکت ہو. تو آپ نے پھر دوبارہ دہرایا کہ نہیں پروردگار ہمارے یمن میں اور شام میں برکت ہو. اہل سنت کی روایت صحیح بخاری کی. تیسری مرتبہ جب کہا تو کہا یا رسول خدا نجد کے لیے کیوں دعائیں نہیں مانگ رہے؟ کہا کہ کیونکہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہ میری امت کے اوپر ظلم کریں گے، یہ لوگ دنیا کے اندر تقسیم کا سبب بنیں گے، اور یہیں سے آخری جو فتنہ فساد ہوگا وہ یہیں سے اٹھے گا اور یہیں پہ دفن کیا جائے گا ان کے آپس میں اختلافات. تو اب جو آل سعود کے اندر اختلافات داخلی طور پہ ہیں، احادیث میں یہ ہے کہ جو اختلاف ہوگا وہ پھر اس حد تک بڑھ جائے گا کہ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے قتل پہ اتر آئیں گے، اور ان میں بادشاہت کے اوپر ہی اختلاف ہوگا کہ کون اب بادشاہ بنے گا. اور پھر کوئی بادشاہ نہیں بن پائے گا. آج اس کی حکومت ہوگی، کل اس کی حکومت گر جائے گی، پھر کسی اور کی حکومت ہوگی، اور وہ حکومتیں بنتی ٹوٹتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ حالات اس حد تک چلے جائیں گے کہ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پھر میرا بیٹا مہدی ہی حکومت بنائے گا. یعنی پورا انٹیلیجنس کا نظام درہم بدرہم ہو جائے گا، جو ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. البتہ ہم اس کو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ ظہور ہو جائے گا. اب ابھی ہے اور ابھی نہیں. حالات اور آثار اور جو علائم ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں. ختم ہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ٹائم مقرر نہیں کر سکتا کوئی. امام کا ظہور بھی مڈل ایسٹ میں ہوگا، ظاہر سی بات ہے. مڈل ایسٹ کے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ کے ظہور کی علامتیں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیے جو میں نے ابھی ایک جوک کے طور پہ بتایا نا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جا رہے ہیں. دجال کی علامت بائبل میں بھی ہے اور دجال کے بارے میں احادیث میں بھی بھرپور یہ ملتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، حقیقت کے بالکل برخلاف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے آگ تو سمجھو پانی ہے، اور اگر وہ کہتا ہے پانی تو سمجھو آگ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہے تو سمجھو کہ یہ دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے اتحاد ہو رہا ہے. اور کس کے خلاف ہے؟ ان کے خلاف ہے کہ جو ہمیشہ سچے دل سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، یعنی جو پیسفل کنٹریز ہیں ان پر یہ حملہ کریں گے اور ان کو جو ہے ڈسٹرب کریں گے، قتل و غارت مچائیں گے. یہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری. ساری ہم ایک مختصر سی بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. چلتے ہی بریک.